إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاکرا و اما کفورا. کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھی؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. پھر ہم نے انسان کو ایک ایسی بوند سے پیدا کیا جو اسپرم اور بیضہ پر مشتمل تھی. ملی جلی بوند تھی. پھر ہم نے اس ملی جلی بوند کو زائگوٹ میں تبدیل کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر ہم نے اس زائگوٹ میں انسان کے نقش رکھ دیے. اللہ اکبر. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں نے سمجھا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی میں ایسا نکھار پیدا ہو رہا ہے کہ آج پہلے وقتوں کے مقابلے میں سمجھنا بڑا آسان ہو گیا. لیکن یہ ہماری الگ بات ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں. بڑے وقت کی بات ہے. میرا خیال کوئی یہ 94-95 کی بات ہے. ہمارے ایک جماعتی ساتھی ہے، یہ انٹرنیشنل ان کی میکٹر میڈیسن کی کمپنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مشہور میڈیسن ہے ان کی. تو وہ وہاں ہمارا ایک دفعہ
بس آتے جاتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے نیا ایک ڈاکٹر رکھا تھا، اس نے بتایا کہ بھئی جو ہے نا یہ جو انسان کا زائگوٹ بنتا ہے نا یہ 5-6 منٹ کے اندر کے بعد بن جاتا ہے۔ جب بیضہ اور اسپرم کا ملاپ ہوتا ہے نا تو اگر حمل خیال نہ ہو تو 5-6 منٹ کے بعد یہ زائگوٹ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو زائگوٹ ہے نا اس میں انسان کا پورا نقشہ ہوتا ہے، یعنی 5-6 منٹ پہلے کچھ نہیں تھا اور 5-6 منٹ کے بعد پورا نقشہ۔ یہ حمزہ یہی کہہ رہا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اور فا تاکید کے لیے ہے، یعنی تاخیر کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے وہ جو ملا جلا پانی کی جو بوند تھی نا ملی جلی بیضہ اور اسپرم پر جو مشتمل تھی، پھر ہم نے اس کو ایسے مراحل میں گزارا، نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اس کے اندر کان اور آنکھیں بھی رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل، پھر انسان کو ہم شکم مادر سے دنیا میں لے آئے، پھر اسے عقل و شعور عطا کیا، پھر عقل و شعور کے بعد ہم نے اسے صراط مستقیم کی بھی نشاندہی کر دی، اور جو سبل جہنم ہے، جو جہنم کے راستے ہیں وہ بھی بتا دیے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب انسان کی یہ مرضی ہے کہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کہ جو انسان کی اس نے تخلیق کی، پھر اسے جنت کا راستہ بتایا، اب انسان کی مرضی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی کیا قدردان بن جائے، شکر گزار بن جائے، یا کفران نعمت کر کے ناشکری کر دے، یا اب اس کی اپنی مرضی۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تجھ پہ کتنا مہربان اور کتنا مشفق ہے۔ اس رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ الذی خلقک، جس مالک نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور تیرے جوڑ اس نے معتدل بنائے، سیدھے بنائے، پھر سیدھے جوڑوں کو مناسب جگہ پہ رکھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس طرح کی اس نے شکل بنانی چاہی تجھے ترکیب دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ ایک نہیں، ارب لو انسان اکٹھے کر لیں، اس سے بھی زیادہ اکٹھے کر لیں، پیشانی سب کی ایک ہے، کان سب کے 2 ہیں، آنکھیں بھی 2 ہیں، پلکیں بھی 2 ہیں، آبرو بھی 2 ہے، ناک ہے، منہ ہے، ہونٹ 2 ہے، رخسار 2 ہے، ایک ٹھوڑی ہے۔ یہ سب چیزیں مشترک ہیں، لیکن عرب انسان اکٹھا کر لیں ان میں سے 2 کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اتنا سا چہرہ ہے، اس چہرے پہ یہ ساری چیزیں مشترک ہیں، لیکن شکل ایک دوسرے سے الگ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ کیوں کی ہے؟ لتعارف، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ
ایک دوسرے کو یہ جیسا پہچان سکو۔ اگر یہ سب ایک ہی جیسے ہوتے، جیسے ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، حیوانات کو دیکھتے ہیں، چڑیا دیکھ لیں سب ایک ہی جیسی لگتی ہے، کیوں نہیں؟ کوے دیکھ لیں سب ایک ہی جیسے ہیں، چیلیں ایک ہی جیسی ہے۔ اگر انسان بھی سب ایک ہی جیسے ہوتے تو کیسے پتہ چلتا؟ سب کو کہنا اوے بابا اوے کاکا، یہی کہنا تھا، ہے نا؟ پتہ ہی نہیں تھا کون کون ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا فی ای صورت ما شاء رکب۔ وہ انسان جس رب نے تجھ میں یہ نمایاں خصوصیات پیدا کر دی، تم ایک دوسرے کو شکل سے دیکھ کے پہچان جاتے ہو کہ یہ کون ہے۔ بتاؤ اس رب کے بارے میں تجھے دھوکے میں کس چیز نے مبتلا کر رکھا ہے؟ سوچ تو صحیح ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یہ تو ظاہری ہے نا۔ اب باطنی کی طرف آ جائے، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی جو ہم باہر کی باتیں نہیں کرتا، صرف انسان کے اندر کی باتیں بتا رہا ہوں۔ باہر میں تو اتنی نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ہم ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ انسان کے اندر آپ دیکھ لیں، خون کا ایک نظام رکھ دیا ہے جی، بنتا ہے بچہ، بڑا جوان بوڑھا ہو گیا، کسی میں اس نے اے پازیٹیو رکھ دیا، کسی میں اے نیگیٹو رکھ دیا، کسی میں بی پازیٹیو، کسی میں بی نیگیٹو ہے۔ ایک باپ کی اولاد ہے، کسی کا کچھ خون ہے، کسی کا کیسا ہے، اور ہر ایک کو وافر مقدار میں دے رہا ہے۔ اور اس نعمت کی ہمیں انسان کو کوئی قدر نہیں ہے۔ اور قدر کب ہوتی ہے؟ جب ہسپتال میں داخل کر دیں، آپریشن ہونا ہو، ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی اس کا نا بی نیگیٹو ہے، خون کی 4 بوتلوں کا بندوبست کر دو، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، کیوں نہیں؟ کہ کہاں سے ملے گا بی نیگیٹو؟ ہے جی، او نیگیٹو کہاں سے ملے گا؟ بھی کہہ دیا، او نیگیٹو کدھر سے ملے گا؟ زمین کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، بھی کہاں سے لے کر آئیں؟ یہ تو ہوتا ہی کسی کا ہے، لیکن اس کا اللہ چلا رہا تھا۔ اب ضرورت پڑی تو پتہ چلا کہ یہ کتنا قیمتی جوہر تھا جو رب فری دے رہا تھا، اور اب پیسے لیے تعلقات استعمال ہو رہے ہیں کہ یار تمہارے ملنے جلنے والے ایسے ہیں، تلاش کرو وہ پازیٹیو وہ نیگیٹو کس کا ہے۔ اللہ، پھر یہ اس کے علاوہ گردوں کا سسٹم دیکھ لیں، یہ فلٹر لگائے ہیں اللہ نے، یہ 2 فلٹر لگائے ہیں، اور یہ فلٹر اگر خراب ہو جائے، جب تک صحیح ہے رب یاد نہیں آتا، اور اگر یہ فلٹر خراب ہو جائے، سکڑ جائیں، پھر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں تو ویسے ہی پابندی ہے، کسی کا کوئی گردہ کسی کو خریدا جا نہیں سکتا۔ اب یہ آنکھوں کا سسٹم دیکھ لیں، یہ نظام دیکھ لیں، یہ چل رہا ہے، آپ دور قریب سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ دیا چراغ بجھ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ چراغ کتنا قیمتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس نے کہا ہے وہ 5 وقت نماز پڑھ لو بھائی، جو نہیں پڑھتے 5 وقت کی نماز میرے بھائی، جن کو حی علی الصلاۃ کی آوازیں سنتی ہیں، مسجد کا رخ نہیں کرتے، کیا یہ سارے نظام ان میں نہیں ہیں؟
یہ سارے نظام ان میں بھی ہیں. پھر ان کو اللہ یاد آتا ہے جب اسپتال میں چلے جاتے ہیں. کاش اللہ اس وقت یاد آتا جب انسان تندرست تھا، صحت مند تھا، اس وقت اللہ یاد آتا. پھر اس کے بعد ایک خون کی گردش ہے، خون کا دورانی ہے، خون کی دوڑ ہے، بھاگ رہی ہے شریانوں میں، کوئی پرواہ نہیں ہے جی. لیکن اچانک کلاٹ آ گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، لو ہو گیا، شوگر ہو گئی. یعنی یہ سارے نظام رب نے ٹھیک ٹھیک بنائے گا. فصل سب ٹھیک ٹھیک نظام بنا دیا. شوگر ٹھیک، بلڈ پریشر ٹھیک، گردے صحیح، آنکھیں صحیح، جوڑوں پہ جوڑ رکھ دیے، ہر چیز متوازن. مگر اس مالک کو یاد نہیں کر رہا. جس مالک نے یہ سب کچھ دیا اور آپ سے کیا مطالبہ کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان، میرا تجھ سے ایک مطالبہ ہے کہ بندگی میری کر، کہا میرا مان. ساری چیزیں میری استعمال کر، لیکن کہنا میرا مان اور بندگی میری کر. لیکن یہ کیسا بدقسمت ہے، چیزیں ساری رب کی استعمال کرتا ہے اور جو مدد جا کے کوئی لاہور والے سے مانگتا ہے، کوئی پاک پتن والے سے مانگتا ہے، کوئی سندھ کا رخ کرتا ہے، کوئی بلوچستان کا رخ کرتا ہے، اور اس کا رخ نہیں کرتا جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کو نہیں پکارتا. ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے. اور جب ہسپتال میں چلا جاتا ہے تو پھر کرتا ہے اللہ، پھر اللہ یاد آتا ہے. ایسے کہ جب جوانی تھی، تندرستی تھی، پھر لاہور بھاگتا تھا، پھر پاک پتن بھاگتا تھا، اجمیر بھاگتا تھا، نجف بھاگتا تھا، کمب بھاگتا تھا، بری کے پاس جاتا تھا، پتہ نہیں کن کن کلندروں کے پاس جاتا تھا. اور جب پڑ گیا بیمار، داخل ہو گیا اسپتال میں، گردے دے کے جواب، اب ہر آنے والے سے کہتا ہے میرے لیے نا اللہ سے دعا کرنا، اللہ مجھے تندرستی دے. پھر اللہ یاد ہے. لیکن وہ پھر بڑا غفور الرحیم ہے. وہ کہتا ہے اب بھی اگر دل سے مانگ لے تو میں اب بھی اس کو معاف کر دوں گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تیرے مہربان رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح. پھر ایک نظام سانس کا بھی ہے اللہ اکبر. ٹنوں کے حساب سے آکسیجن اس نے ہوا میں پیدا کر رکھی ہے. سننے والی بات ہے. ٹنوں کے حساب سے آکسیجن ہوا میں پیدا کر رکھی ہے، اور ہم پھر مشینری ایسی فٹ کر دی ہے جو خود چلتی ہے، بجلی سے نہیں چلتی ہے، نہ گیس سے چلتی ہے، خود چلتی ہے. کیوں جی؟ خود چل رہی ہے نا. سانس لینے والی مشین خود چل رہی ہے، کھینچ رہی ہے ضرورت کے مطابق. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو آکسیجن ہے یہ کتنی مہنگی ہے؟ پتہ ہے؟ بہت مہنگی ہے. لیکن یہ یاد رکھے وہ مالک جو ہے نا
کوئی پتہ نہیں، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کوئی پتہ نہیں نہ مجھے نہ آپ کو کہ جمعے کے بعد میرے اور آپ کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ میری توبہ، پچھلے جمعے آپ کے پاس جمعہ پڑھا کر گیا، سانس میں ہلکی پھلکی تکلیف تھی، عشاء کی نماز پڑھی تو بڑی شدید تکلیف شروع ہوئی، سانس بند ہونا شروع ہونے لگا۔ بچوں نے اٹھایا، فیصل ہاسپٹل لے گئے، ٹیسٹ کیے، انہوں نے کہا کہ بھائی کم از کم 94% جسم کو آکسیجن ملنی چاہیے، 84% مل رہی ہے، صرف 10% کمی ہے۔ مشین کتنا کام کر رہی ہے؟ 84%، اور کمی کتنی ہے؟ صرف 10% کمی ہے، اور اس کو پورا کرنا فی الوقت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے پتہ کیا، پتہ چلا کہ یہ جو سلنڈر ہے نا وہ 16 گھنٹے نکالے گا صرف، اور 16 گھنٹے آکسیجن ضروری ہے۔ وہ 10% پوری ہونے کے لیے 16 گھنٹے آکسیجن کا سلنڈر لگانا ضروری ہے، اور ایک سلنڈر 1 دن چلے گا۔ قیمت کیا، اس کی تو بات مت کرے، لیکن وہ لگانا 16 گھنٹے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 16 گھنٹے اس کو لگا کے رکھنا، اور خدا کی مشین کا سلنڈر اندر لگا ہوا ہے، جو ابھی وہ 84% وہ دے رہا ہے 10% کے لیے، اور اگر وہ سارا ہی بند کر دے پھر بتاؤ پھر کتنے سلنڈر چاہیے جی روز کے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بچے مجھے کہنے لگے ابو جی یہ تو کر لو گے؟ میں نے کہا یار کام تو بڑا مشکل ہے۔ پھر پتہ کیا بھی اس کی ایک نا مشین ہی آتی ہے، اگر وہ بجلی سے چلتی ہے، سلنڈر نہیں لگانا پڑتا، وہ ہوا سے جذب کرے گی، 15-20% تک اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے جذب کرنے کی، وہ جذب کرے گی وہاں سے۔ وہ سلنڈر کے مقابلے میں آسان کام ہے۔ اور مشین کتنے کی پتہ کیا؟ 75,000 سے 5 لاکھ روپے تک، 75,000 سے 5 لاکھ روپے تک۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ اس مالک کی جو مشین ہے وہ کتنے لاکھ کی ہوگی؟ کیوں جی؟ اس کو بجلی بھی نہیں چاہیے، اور یہ جو 5 لاکھ کی لینی ہے اس کو بجلی بھی چاہیے، یہ بجلی سے چلے گی۔ اگر بجلی بند ہو گئی تو مشین بند ہے۔ لیکن جو رب نے، اور وہ کیا کتنی آکسیجن آپ کو فراہم کرے گی، اور وہ بھی اللہ کی فضا سے کشید کر کے دے گی، خود نہیں بنائے گی، وہ بھی اللہ کی فضا سے کشید کر کے دے گی۔ لیکن جو میرے مالک نے اس کے اندر بنائی ہے وہ بجلی کے بغیر چلتی ہے، بجلی بند چلتی ہے نہیں، اگر نہیں بند تو بھی چلتی ہے، بند ہے تو بھی چل رہی ہے، اور 100% بنا رہی ہے۔ مگر وہ مالک کی یاد نہیں آتا۔ وہ کب یاد آتا ہے؟ جب نا وہ کہتے ہیں نا کہ گنجے کو بالوں کا اس وقت قدر ہوئی جب اس کے سر پہ اولے پڑنے لگے نا، پھر اس کو محسوس ہوئی کہ بالوں کی کتنی قدر ہے۔ وہ میرے بھائیوں، یہ آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت کو غنیمت جان لو،
یہ صحت اور تندرستی کو غنیمت جان لو۔ یہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، خذ من صحتک لمرضک، فرمایا تندرستی کے دنوں میں نیکیاں کما لو، بیماری میں نہیں کر سکو گے۔ تندرستی کے ایام کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں وقف کر دو، اور جو تندرستی میں اللہ کو پکارنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا جو مزہ ہے وہ بیماری میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحت کو غنیمت جانو، اور آنے والا وقت کیا ہے وہ کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور وہ آنے سے پہلے بتاتا بھی نہیں کہ بھی اپنا انتظام کر لے، وقت برا آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے رب کے احکامات ماننے کی اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔